اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جان سارا الطاف حسین، جان سارا پاک ISI، جان سارا پاک رینجر، جان سارا پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان سارا پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، CEO MCA نیوز HD ویب TV پاکستان سید اسلم علی فکری. اس وقت 18 نومبر 2024 بروز پیر فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپار کو محافظ کعبۃ اللہ، سابق صدر مملکت خداداد پاکستان، جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف چوک 15A1 15A2 کی مرکزی شاہراہ پر موجود ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینا فلیکس. یہ کل ہماری پریس کانفرنس ہونا تھی اپنے اکابرین کے علامہ اقبال کا اور چودھری احمد علی کا تاریخ میں پہلی دفعہ دن منایا جانا تھا، لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سید اعجاز الدین شاہ جو ہماری تنظیم مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے بانی و سرپرست تھے، وہ کل کافی عرصے سے بیمار تھے. اچانک ان کی خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے فوری طور پر اس کو پریس کانفرنس کو کینسل کیا اور ان کی تدفین کے انتظامات میں لگ گئے. تو آج جن جماعتیوں کو موقع مل گیا، کیونکہ DC آفس میں جمعہ کو درخواست جمع کرائی تھی کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، تو دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ 2-3 دن سے کام جاری ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اتنے عرصے سے ٹال رہے تھے، کبھی کہتے گٹر لائن کا مسئلہ ہے، کبھی کہتے پانی کی لائن کا مسئلہ ہے. اچانک کرپشن کا کام شروع ہو گیا. تو آج انہوں نے جو بدماشی کی ہے اس کا جواب قانونی طور پر دیں گے. UC چیئرمین ان کا انور کونسلر بدماش سمجھ رہے تھے میں اکیلا ہوں. بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. کیا کر لیا تم بدماشوں نے؟ اور الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ فائلر ہو، ثبوت دو. میں نے کہا جاؤ میزان نیٹ میں میرا نام لو، تمہارا بھی بتا دیں گے تم فائلر نہیں ہو. تو یہ صورتحال ہے ان کی بدماشوں کی. اور میرا جو انویلپ لے گئے ہیں یہ ان سے برآمد کرایا جائے. طاہر سلیم صاحب، یہ آپ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے آج میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے دنیا نے دیکھا ہے اور میڈیا نے بھی دیکھا ہے کہ جو بدماشی انہوں نے کی ہے میرے ساتھ UC ناظم کونسلر نے مل کے اکیلے پر، تو وہ بدماشی کا جواب میں قانونی طور پر دوں گا. ہم فساد نہیں چاہتے علاقے میں، ہم کام چاہتے ہیں. ان کی کرپشن عیاں ہو چکی ہے. ایک کہتا ہے ڈبل بن رہا ہے، ایک کہتا ہے سنگل بن رہا ہے. تو بھائی میں نے کہا روڈ بن رہا ہے، سنگل ڈبل کی بات ہی نہیں ہے. جب فٹ پاتھ نہیں بنی سائڈوں کی، وہ کون بنائے گا؟ کہ دکاندار بنائیں گے خود؟ بھائی 2 طرف فٹ پاتھ 3-3 فٹ کی اور بیچ کی جو فٹ پاتھ بننی ہے وہ کب بنے گی؟ روڈ بننے کے بعد. تو ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں. تو اب ان کا وہ جو عاصم کونسلر، اس کی میں بڑی عزت کرتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیو میں. آج اس منافق کا چہرہ بھی سامنے آ گیا، بھیگی بلی بنا کھڑا تھا. میں نے کہا وضو کر کے آؤ، حلف اٹھاؤ کہ تم نے نہیں کہا تھا ڈبل بن رہا ہے میگا پروجیکٹ، اور آج تم نے خود ہی کہا کہ سنگل بن رہا ہے، جگہ نہیں ہے بننے کی. تو بھائی توڑا کیوں تھا؟ لوگوں کو تنگ کیوں کیا 7 مہینے تک علاقے والوں کو؟ جب نہیں بن سکتا تھا ڈبل، یہاں کیوں نہیں بن سکتا ڈبل؟ بن رہا تھا نقشے میں. ثابت کرو کہ نقشے میں سنگل ہے. تم ہی نے جھوٹ بولا ڈبل کا بھی، تم ہی سنگل کا جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹوں پہ تو ویسے ہی لانا تھا، اور منافقوں پہ تو ویسے ہی. تو جماعتیہ تو ہے ہی منافق، کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہم نے غلطی سے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت کر دی. اب یہ سمجھدار سب دھل گئے. ابھی حافظ نعیم الرحمان کی اس بات پہ حمایت کی ہے کہ کراچی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، یعنی منافقت ختم ہو گئی جماعت اسلامی کی. وہ آج ظاہر ہو گئی میڈیا کے سامنے. کہہ رہے ڈبل نہیں بن رہا، سنگل. ایک کہہ رہا ہے ڈبل بن رہا ہے. تو فیصلہ پہلے آپس میں کر لو بیٹھ کے کہ سنگل بناؤ گے ڈبل بناؤ گے. لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. چاہے پوری سڑک بنا دو، دوبارہ بنے گی. جو نقشہ اس کا منظور ہوا اس کے مطابق چاہیے. یہ ٹیکس چور، یہ جو ٹیکس چور ہے نا، یہ تمہارے سب ساتھ ہے. میں اکیلا، میں نے ثابت کر دیا ٹیکس پیئر میں اکیلا ہوں. اگر ہے کوئی تو میرے جیسا آئے سامنے، ہمت مرد بنے میرے ساتھ آئے نا. ایک الطاف بھائی ہیں ہمارے پانی والے، وہ صرف فائلر ہیں. اگر کوئی ہے ان دکانداروں میں فائلر تو آ جائے میرے سامنے، تو کھڑا ہونا میرے لیے. سڑک تمہارے لیے بن رہی ہے، میرا تو گھر بھی نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے یہاں پر، لیکن میرا علاقہ ہے. میں ٹیکس پیئر ہوں، بفر زون میں میرا پیسہ لگ رہا ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں. یہ چور کیا پوچھیں گے دکاندار جو بیٹھے ہوئے؟ میں تو منہ پہ کہہ رہا ہوں ان کے. 5 سال سے میں لڑ رہا ہوں اور اب کہہ رہے شکریہ ادا کر رہے ہیں کرپشن کا کہ سڑک بن رہی ہے. اب تو یہ تو دیکھو بن کیا رہا ہے. چوتیا بنا رہے ہیں قوم کو یہ لوگ جماعتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قانونی جنگ لڑیں گے. اب DC صاحب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اسٹے آرڈر لے کے آؤں کورٹ سے. یہ جماعتیوں کا کام ہے چندے بھتے کھالوں سے اسٹے آرڈر لے کے آنا. یہ میرا کام نہیں ہے بھائی. میرے پاس فالتو پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی پنشن سے اسٹے آرڈر لوں
اور پھر تم جا کے بھتہ کھلاؤ جج کو، وہ کینسل ہو جائے تو فائدہ؟ تو بھائی جماعتیوں کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے، منافقوں کے کام ہے۔ تو آج انہوں نے جو بدماشی کی ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ میرا ڈی سی صاحب یہ انویلپ لے گئے کہ ثبوت ختم ہو گیا، ڈی سی کو درخواست دی ہے۔ ان پاگلوں کو نہیں پتہ کہ اس پہ موجود ہے، میرے واٹس ایپ پہ 50 پرنٹ آؤٹ نکل جائیں گے۔ ایک میرا پورا سووینیر لے گئے ہیں جس کی 500 روپے کی فوٹو اسٹیٹ ہوئی ہے، 1000 روپے کا لاس انہوں نے دیا ہے، اور میری قیمتی چیزیں یہ لوگ انویلپ غائب کر دیا انہوں نے، مجھے باتوں میں لگا کے الجھا کے میرا انویلپ غائب کر دیا بدماشوں نے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں بدماش، پرانے بدماش ہیں نا، وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے جائے۔ جماعتیوں کا یہ حال ہے کہ سالے خالی پرانی سمجھ رہے ہیں پرانی بدماشی چلے گی، وہ بھائی ختم ہو گئی بدماشی، بدماشی کا دورہ ختم ہو گیا، کسی پارٹی کا بھی ہو، اب پرسکون دورہ آئے گا انشاءاللہ، اور ان سب لوگ کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ دکاندار بھلے خاموش بیٹھے رہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہمارا پیسہ لگا ہے روڈ پہ، ان کا نہیں لگا ہوا، ان کا لگتا تو ان کو احساس ہوتا۔ یہ مفت میں بن رہا ہے اس لیے دکاندار سب خاموش ہیں، ایک نہیں بولا ہماری حمایت میں، بولا گولی لگ جائے گی، جماعتی مار دیں گے۔ تو بھائی کیسے مار دیں گے جب تک آئی نہیں ہے؟ ہیں میری بنا لو میری بناؤ، سمجھے؟ تو یہ انشاءاللہ ان جماعتیوں کو لگ پتہ جائے گا، جو بدماشی کی آج اس کا جواب قانونی طور سے دوں گا انشاءاللہ، اور ڈی سی آفس میں بلواؤں گا ان بیگرتوں کو، یو سی کو، چیئرمین کو، سب کو، کہ اکیلے پہ چڑھ گئے تم لوگ؟ اب اتنے بڑے بدماش ہو تو ایک ایک کر کے آتے نا، سارے چڑھ گئے میرے اوپر ایک ساتھ، لیکن میں پھر بھی نہیں ڈرا۔ کیوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بیگرتوں تھوڑی ڈرتا ہوں جماعتیوں سے۔ یہ تو پرانے پاپی ہیں نا، کلاشنکوف کلچر والے، ہمیں یونیورسٹی سے نکالنے والے کلاشنکوف کے بلبوتے۔ ابے ہم نے پرامن رہ کے تمہارے خلاف مقابلہ کیا، تمہیں اس حد تک پہنچا دیا۔ خیرات میں تو تمہیں مل گئی سیٹیں اس دفعہ، اگر ہماری تنظیم ہوتی، الطاف بھائی ہوتے، تمہارا باپ ایک سیٹ نہیں لے سکتا کراچی سے، لیکن بات کیا کریں، خیرات میں مل گئی ہمیشہ کی طرح، اور ہمیشہ خیرات میں ہی لیتا تمہارا ووٹ بینک ہے گا۔ 1985 میں 33,000 کی لیڈ سے شاہ ولی الدین نے ہرا کے بتا دیا تھا کہ کراچی میں جماعت کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ سیاست کرتے ہیں، سازشیں کر کے جیتتے ہیں، جوڑ توڑ کر کے جیتتے ہیں، ووٹ بینک جماعت کا نہیں ہے۔ 2 سیٹیں ہوتی تھی، باقی نورانی کی ہوتی تھی، شاہ احمد نورانی کی، جن کے ساتھ ہم کھڑے تھے۔ باقی تو یہ چور ہیں سب، ان کو کون دیتا ہے کراچی والے ووٹ؟ ہمیشہ بھیک کی سیٹ پہ جیت جاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ تو تمہاری بدماشی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور آج جو تم نے کیا دنیا نے دیکھا ہے، یہ گواہی دے نہ دے لیکن میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ تم نے بدماشی کی ہے میرے ساتھ۔ اس کا حساب لوں گا تم سے ڈی سی آفس میں بلوا کر انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں طاہر سلیم صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو ڈھیل نہیں دیتے نا تو آج یہ بدماشی کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو ڈھیل دی، کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹیسوری کے چکر میں لگ گئے، اب کمشنر کے پاس چلے گئے۔ تو بھائی یہ کام کون کرے گا علاقے میں جو بدماشی ہو رہی ہے؟ اسلم علی لڑے گا، تنخواہ تو آپ لے رہے ہو کمشنر کی، مجھے تھوڑی مل رہی ہے، میں تو پنشن پہ گزارا کر رہا ہوں۔ تو آپ کو آنا پڑے گا علاقے میں، ورنہ پھر بدنامی آپ ہی کی ہوگی کہ کمشنر صاحب جماعتیوں سے ملے ہوئے ہیں، طاہر سلیم صاحب جماعتیوں سے مل گئے ہیں، الزام آپ کو ملے گا، مجھے نہیں ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس الزام کو دھونے کے لیے ضرور آئیں گے اور آ کر اس کرپشن کو رکوائیں گے، ورنہ سڑک بن گئی تو بہت قوم کا نقصان ہو جائے گا، دوبارہ بنے گی پھر نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ فوراً آئیں، وزٹ کریں، اس کو رکوائیں۔ یہ بدماش جب کرپشن کر سکتے ہیں تو آپ کام کو رکوا بھی سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، پورے ضلع کے مالک ہیں آپ۔ جب اسلم علی بغیر اختیار کے لڑ رہا ہے ان سے بدماشوں سے، آپ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ آئیں گے اور اس کرپشن کو رکوائیں گے۔ لگ تو گیا ان کو پتہ، جب ہی تو دن رات لگے ہوئے 2 دن سے ہی کہ کس طرح سڑک بن جائے ڈی سی صاحب کے آنے سے پہلے، تو ہم نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے موقع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان۔ اور یہ دیکھ لیجیے ڈی سی صاحب کہ آپ کے لیے پینفلیٹ لگایا تھا، کل اجاز بھائی کا انتقال ہونے کی وجہ سے پریس کانفرنس نہیں ہو سکی، آپ بھی نہیں آ سکے، لیکن اب دوبارہ کریں گے۔ جو بڑی کرپشن آپ بدماشی کی ہے نا، اسی پریس کانفرنس میں جواب دیں گے۔ اب آپ ٹائم دیں گے کس دن کرنی ہے، کب آ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پینفلیٹ میں نے یہیں لگا دیا ہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اکابرین کی تصویریں لگی ہیں، بچے حفاظت کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔